بہت ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ یو کے آتا رہا. جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ یہاں پہ تھی اس وقت سے لے کے، اور اب کچھ جو ہے وہ گیپ زیادہ آیا ہے. میں نے جو محسوس کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے تو میں کوئی اس حوالے سے، اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں بسنے والے ہیں ان سے زیادہ محبت ہوتا ہے. آپ پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ہے وہ ملک ٹھیک ہو جائے. آپ یہاں پہ جب چیز زیادہ ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ یہ قانون ہے، یہاں پہ یہ پروسیجر ہے، یہاں پہ یہ طریقے ہیں، تو پاکستان میں وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنا پازیٹیو حصہ شامل کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں سارے، سب سے بڑی تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اس میں جمہوریت ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. کوئی اگر پیپلز پارٹی سے ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو صاحب یا آصف علی زرداری صاحب، وہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایجنڈا ایک ہی ہے آپ کا. جو نون لیگ کا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو محسوس کیا، پوائنٹ ایک ہی ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے. آپ کی سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ اس چیز میں، اور اللہ ہمت دے کہ ہم وہاں پہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں یہ ہمت اور جرأت عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کر سکیں، کیونکہ اس ملک میں کمی کسی چیز کی نہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ایک چیز اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہے تو دوسری نہیں ہوتی، دوسری ہوتی ہے تو تیسری نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی کمیاں جو ہیں وہ ضرور ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہر موسم ہے، بہترین لینڈ ہے، دنیا کا ہر فصل ہو سکتا ہے، باغات ہو سکتے ہیں. پاکستان کا جو فروٹ ہے اس کا ٹیسٹ آپ دیکھیں تو دنیا میں اس کے ساتھ کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے. پاکستان کو جو گندم اللہ نے دی ہے اس کے ساتھ کی گندم ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. اسی طرح ہماری نالائکیاں ہیں. میں بالکل اس کا بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں، واضح طور پہ اس کا اظہار کروں گا کہ 77 سال میں ہماری نالائکیاں ہیں، سیاستدانوں کی بھی ہیں، بیوروکریٹس کی بھی ہیں، فوجی جرنیلوں کی بھی ہیں، اور جو ہمارے جسٹس صاحبان ہیں ان کی بھی ہیں. کوئی بھی پوری طرح پورا نہیں ہے، اور ان نالائکیوں کی وجہ سے 77 سال میں اس ملک کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں پہنچا سکے. لیکن جو بھی اس مٹی سے پیار کرتا ہے اس کی یہ خواہش ہے، اور یہ ملک میرے ایمان کے مطابق ایک عظیم مقصد کے لیے بنا ہے اور اس نے وہاں پہ پہنچنا ہے. اللہ ابھی کئی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، بات چیت، کل ہم سلاؤ میں بیٹھے تھے، بہت سارے ہمارے جو ہے وہ پاکستانی دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ بات چیت، یہ فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہاں یہ وہاں سے فیل ہو گئے. یہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اوور آل اب اگر ہم کاؤنٹ کریں تو واقعی ہمارے میں بڑی خرابیاں ہیں اور اس پہ ہمیں شرمندگی ہے. لیکن میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سب سے مشکل ایریا ہے کہ اپنا جو ہمارا ایک ڈیفنس کا سسٹم ہے جو ایٹم بم کے حوالے سے ہے، وہ کوئی بڑائی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے دفاع کے لیے ہے. ہم کوئی کسی طرح بھی پاکستان جو ہے وہ کبھی جنگ ہم نے سوچی نہیں، نہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کسی سے کوئی جنگ کرنا چاہتا ہے. ہماری مجبوری ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جنگ ہم پہ مسلط کرتا ہے، ہم اپنے دفاع میں ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے ملکوں نے، اور اسلامی دنیا میں واحد پاکستان ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو جہاں پہ ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے ہم مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ہم ڈسپلن ادھر ہوئے اٹامک سائیڈ پہ، اسی طرح باقی جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں ہمیں ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے، اور جمہوریت کو جمہوری طریقے سے ایک حد تک لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اس حد سے آگے کسی طرح بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سب سے مقدم جو ہے وہ پاکستان ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کا نقصان اگر کریں گے تو میرا خیال ہے پھر شاید اس کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا.
اور پھر شاید ہم اس پہ پچھتاتے رہیں گے، لیکن ہم کر کچھ نہیں سکے تھے. موجودہ گورنمنٹ مشکل صورتحال میں آئی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ، یہ سچی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اپنی سوچ، اپنا منشور، اپنا ایک طریقہ کار رکھتی ہے. مسلم لیگ نون اپنی سوچ، اپنا منشور اور اپنا طریقہ، دونوں دریا کے دو مختلف کنارے ہیں. لیکن الائنس میں ہم اکٹھے ہیں، اور الائنس میں اس وجہ سے اکٹھے ہیں کہ پچھلے الیکشن کے بعد اگر تینوں میں سے دو پارٹیاں کوئی بھی آپس میں نہ ملتی تو گورنمنٹ بن نہیں سکتی تھی. آپ ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھے. خدا نخواستہ ذرا سی غیر ذمہ داری ہوتی، ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو آج ہم سارے پچھتا رہے ہوتے. اس میں 3 میں سے 2 پارٹیوں نے ملنا تھا. جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو آفر کی، لیکن وہ کسی طرح بھی کبھی بھی جو ہے وہ ایک ان کا اپنا سوچ یا ایک اپنی سیاست ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آگے بڑھیں. وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا ہونا پڑا، اور اگر پیپلز پارٹی کسی 2 میں سے ایک کے ساتھ اکٹھی نہ ہوتی تو آج آپ سارے بھی بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے کہ پیپلز پارٹی بڑے سیلفش پارٹی ہے، انہوں نے اپنے مفاد کا فیصلہ کیا اور دیکھیں آج ملک کس جگہ پہ کھڑا ہے. آج میں کہتا ہوں کہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اس ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں. کم از کم ہم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے. اور آج کے دن مجھے یہ دعویٰ ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں گرین پاسپورٹ کی اتنے عزت اور وقار پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا جتنا آج کے دن.